سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ایک عورت نے کہا، اے عثمان بن مظعون، آپ کو جنت مبارک ہو۔ دوسری روایت میں ہے، ان کی بیوی نے کہا، اے ابن مظعون، آپ کو جنت کی مبارک ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور فرمایا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے شہ سوار اور صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سن کر لوگ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب یا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے پیش رو صالح اور نیک سیرت فرد عثمان بن مظعون کو جا ملو۔ پس عورتیں رونے لگیں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوڑے سے مارنا شروع کر دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ روک لیا اور فرمایا، عمر ٹھہر جاؤ۔ پھر فرمایا، رو رو، البتہ شیطانی چیخ و پکار سے بچنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رونا آنکھ اور دل سے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جذبہ رحمت کی بنا پر ہوتا ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر روئیں اور کہا، اے ابا جان، آپ اپنے رب کی کتنے قریب ہو گئے۔ اے ابا جان، میں جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر دیتی ہوں۔ اے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ انصاریوں کے ہاں ایک قریب الموت آدمی کے پاس گئے۔ اس کے اہل و عیال رو رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، جب تک یہ آدمی ان کے پاس ہیں ان کو رونے دو، جب واجب ہو جائے گی تو یہ نہ روئیں۔ جابر کہتے ہیں، میں نے یہ حدیث عمر بن حمید قرشی کو سنائی۔ انہوں نے پوچھا، واجب ہو جائے گی کا کیا معنی ہے؟ کہا، جب اس کو قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھے۔ جب ہم قبر کے قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور قبر کے اندر دیکھنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو قبر میں اس قدر دبایا جاتا ہے کہ اس کے کندھے اور سینے کی ہڈیاں اپنی جگہ سے زائل ہو جاتی ہیں، اور کافر کی قبر کو تو آگ سے بھر دیا جاتا ہے۔ کیا میں تمہیں یہ نہ بتلا دوں کہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو بد مزاج اور متکبر ہوتے ہیں۔ اور کیا میں تمہیں یہ بھی نہ بتلا دوں کہ سب سے بہترین بندگان خدا کون سے ہیں؟ وہ ہیں جو دو بوسیدہ کپڑے والے ضعیف اور فقیر ہوتے ہیں، اور جن کو لوگ بھی کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا دیں تو وہ بھی ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب
اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔